رومانی ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ 2031 میں بحر اقیانوس میں گر کر تباہ ہو جائے گا، اور اس کے تباہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے تباہ ہونے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستوں، امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 2030 تک کام کرتا رہے گا اور سن 2031 کی شروعات میں ہی بحر اقیانوس میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ خلائی اسٹیشن سمندر کے جس حصے میں گرے گا اسے پوائنٹ نیمو کہتے ہیں۔ بحر اقیانوس کا یہ حصہ خشکی میں سب سے فاصلے پر ہے اور یہ خلائی جہازوں کی قبرستان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کئی پرانی سیٹلائٹس اور خلائی کچرا یہاں گر کر تباہ ہوا ہے، جس میں سن 2001 میں روسی اسٹیشن بھی شامل ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ مستقبل میں زمین کے قریب خلائی سرگرمیاں کمرشل سیکٹر کی جانب سے کی جائیں گی۔ خیال ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 5 خلائی ایجنسیوں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے اور یہ سن 1998 سے زمین کے مدار میں ہے۔ سن 2000 سے یہاں عملہ تعینات ہے اور 3000 سے زیادہ تحقیقات اس کی کشش ثقل کے بغیر لیبارٹری میں کی جا چکی ہیں۔ تاہم اس کو 2024 تک کام کرنے کی اجازت ہے اور مزید مدت کے لیے اس کے تمام پارٹنرز کی رضامندی درکار ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کو ریٹائر کرنے کا عمل زمین کے مدار میں کمرشل سیکٹر کی سرگرمیوں کی جانب قدم ہے۔ ناسا ہیڈ کوارٹرز میں کمرشل اسپیس کے ڈائریکٹر فل میک آلسٹر کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ناسا کی معاونت سے تکنیکی اور مالی لحاظ سے صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ زمین کے مدار میں تجارتی طور پر کام کر سکیں۔ سن 2020 میں ناسا نے ایک امریکی کمپنی ایکزوم اسپیس کو کم سے کم ایک ماڈیول تیار کرنے کا کنٹریکٹ دیا تھا جسے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ 3 کمپنیوں کی اسپیس اسٹیشن کے ڈیزائن تیار کرنے کے لیے بھی مالی تعاون فراہم کیا ہے۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ نئے منصوبے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے ریٹائر ہونے سے پہلے ہی خلا میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔